محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ یہ ہے کہ شب کے مختصر حصے میں براق پر سوار ہو کر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک تشریف لے جانا اور پھر وہاں پر تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا استقبال کی خاطر جمع ہونا اور پھر نماز میں ان کی امامت فرمانا، پھر بیت المقدس سے آسمانوں کی سیر کے لیے تشریف لے جانا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہر آسمان کے دروازوں کا کھلنا اور وہاں پر رہنے والے فرشتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام پیش کرنا، حتیٰ کہ 7ویں آسمان کو عبور فرما کر سدرۃ المنتہا تک پہنچنا، پھر یہاں سے اس مقام میں پہنچنا جہاں قلموں کی چلنے کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ محترم ناظرین، اور انعام کے طور پر امت کے لیے 5 نمازوں کا فرض ہونا اور باقی ماندہ حصے شب میں مکہ مکرمہ میں واپس آنا، یہ سب قرآن و احادیث میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہے کہ جس رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج شریف کروائی گئی، اس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر جلوہ افروز تھے اور آخر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عشاء فرمائی اور ہمارے درمیان محو خواب ہو گئی۔ فجر طلوع ہونے سے ذرا دیر پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بیدار کر دیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر پڑھ لی تو فرمایا، اے ام ہانی، میں نے آخر میں تمہارے ساتھ عشاء کی نماز ادا کی جیسا کہ تم نے مجھے اس وادی میں دیکھا۔ اس کے بعد میں بیت المقدس گیا اور اس میں نماز پڑھی، پھر صبح کی نماز اب تمہارے ساتھ پڑھی ہے جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو۔ اس بات سے بخوبی طور پر پتہ چلتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ معراج شریف جسمانی تھا۔ محترم ناظرین، جب صبح کا اجالا پھیلا اور یہ خبر قریش میں پھیلی تو ان کا عجب عالم تھا، کوئی تو مسخرے اڑاتا تھا اور کوئی حیرت کا اظہار کرتا تھا۔ پھر سب نے امتحان کے غرض سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوالات شروع کر دی اور دریافت کیا کہ یہ بتلائے کہ بیت المقدس کی شکل و صورت کیسی ہے اور پہاڑ سے کتنے فاصلے پر ہے۔ ان کا یقین تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بیت المقدس نہیں گئے اور نہ ہی انہوں نے آج تک مسجد اقصی دیکھی ہے، اس لیے وہ اس بات کا ٹھیک جواب نہ دے سکے گی۔ انہوں نے مسجد اقصی کے بارے میں ہر طرح کے سوالات کرنا شروع کر دی کہ اس کے دروازے کتنے ہیں، اس میں روشن دان کہاں پر ہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مسجد اقصی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کر دی گئی اور جو نشانیاں کفار پوچھتے جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسانی سے ان کو بتائے جاتے تھے۔ اس کے بعد کفار خاموش ہو گئے اور پھر ان میں سے ایک نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بتائے کہ ہمارا فلاح قافلہ جو شام کی طرف گیا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فلاح قبیلے کے تجارتی قافلے پر میرا گزر مقام روحا میں ہوا تھا، ان کا اونٹ گم ہو گیا تھا، وہ سب اسی کی تلاش میں گئے ہوئے تھے، ان کے سامان کے پاس گیا تو وہاں پر کوئی نہ تھا اور ایک برتن میں پانی رکھا ہوا تھا، وہ میں نے پی لیا۔ اس کے بعد فلاح قبیلے کے تجارتی قافلے پر فلاح مقام میں ہمارا گزر ہوا، جب براق اس کے قریب ہوا تو اونٹ خوف سے ادھر ادھر بھاگنے لگے اور ان میں سے ایک سرخ اونٹ تھا جس پر 2 خروار کالے اور سفید تھے، وہ تو بے ہوش ہو کر گر گیا۔ پھر اس کے بعد فلاح قبیلے کے تجارتی قافلے سے فلاح مقام میں ہمارا گزر ہوا جس میں سب سے آگے ایک خاکی اونٹ تھا اور اس پر سیاہ ٹاٹ اور 2 سیاہ خروار تھے، اور یہ قافلہ ان قریب تمہارے پاس پہنچنے والا ہے۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ کب تک؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدھ کے روز تک آ جائے گا۔ چنانچہ
ٹھیک اسی طرح ہوا جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اور ان قافلے والوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان کی تصدیق کی۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جنگ بدر کے قیدیوں میں سے ہر ایک کے لیے فدیے کی ادائیگی کا ایک مقدار مقرر کیا گیا تھا۔ جب حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی فدیہ ادا کرنے کی باری آئی تو انہوں نے کہا، میرے پاس مال نہیں ہے، میں یہ فدیہ کہاں سے ادا کروں؟ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسی سونے سے ادا کرو جو مکہ مکرمہ سے نکلتے وقت تم نے اپنی بیوی ام الفضل کے سپرد کیا تھا، اور اسے کہا تھا کہ اگر میں بدر میں مارا جاؤں تو اس میں اس قدر خرچ کر لینا اور اس قدر بیٹوں میں سے ہر ایک کو دے دینا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور کی یہ بات سن کر حیران ہو گئے اور کہا، یہ بات آپ کو کہاں سے معلوم ہوئی؟ رسول کریم نے فرمایا، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر دی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، سچ ہے، کیونکہ اس وقت جب میں نے سونا ام الفضل کے سپرد کیا تھا اور یہ وصیت کی تھی تو سوائے میرے اور ام الفضل کے اس مال کی کسی کو خبر نہ تھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا، جہالت بڑھ جائے گی، زنا کی کثرت ہوگی، شراب بہت پی جائے گی، مرد گٹ جائے گی اور عورتیں بہت بڑھ جائے گی، یہاں تک کہ 50 عورتوں کی نگرانی کرنے والا ایک مرد ہوگا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ علم گٹ جائے گا اور جہالت غالب آ جائے گی۔ محترم ناظرین، ایک اور حدیث پاک اس طرح سے ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے ایسے دن آئیں گے جن میں جہالت چھا جائے گی، علم دین اٹھ جائے گا اور حرج یعنی قتل عام ہو جائے گا۔ اور مسلم کی ایک روایت میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمانہ قریب قریب ہو جائے گا، علم کو قبض کر لیا جائے گا، فتنے ظاہر ہوگی، حرص و بخل ڈال دیا جائے گا اور قتل کثرت سے ہوگا۔ محترم ناظرین، ابن بطال فرماتے ہیں، اس حدیث میں جتنی بھی قیامت کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں ان سب کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، چنانچہ علم کم ہو گیا، جہالت ظاہر ہو گئی، دلوں میں بخل و حرص ڈال دیا گیا، فتنے عام ہو گئے اور قتل بڑھ گئے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس ضمن میں روایت کیا ہے، چنانچہ تحریر کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت پھیل جائے گی اور حرج بہت زیادہ ہو جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ حرج کیا ہے؟ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، قتل یعنی قتل عام ہو جائے گی۔ علم کو اٹھا لیے جانے کا مفہوم یہ ہے کہ علماء رفتہ رفتہ ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تبارک و تعالی علم کو اس طرح قبض نہیں کرے گا کہ اسے اپنے بندوں سے یک بیک کھینچ لے گا، بلکہ علماء کو اٹھا کر علم کو قبض فرمائے گا، یہاں تک کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو پیشوا بنا لے گی، پھر ان سے سوال کیا جائے گا تو بغیر علم کے فتوے دے گی، لہٰذا خود بھی گمراہ ہوگی اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دے گی۔ محترم ناظرین، علامہ نووی فرماتے ہیں، یہ حدیث بیان کرتی ہے کہ سابقہ متعلق حدیثوں میں علم کے قبض کی جانے سے مراد اس کا حفاظ کے سینوں سے مٹ جانا نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ حاملان علم مر جائے گی
اور لوگ جاہلوں کو مقرر کر لیں گے جو اپنی جہالتوں سے فیصلہ کریں گے، لہٰذا خود بھی گمراہ ہوگے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ حدیث پاک میں علم اٹھ جانے سے مراد دین کا علم ہے، یعنی وہ علم جو انبیاء کرام علیہ السلام کی میراث ہے، کیونکہ علماء کرام انبیاء کرام کے وارث ہوتے ہیں، اور ان کے اٹھ جانے سے علم اٹھ جاتا ہے اور جہالت عام ہوتی جاتی ہے۔ محترم ناظرین، جہاں تک دنیا کے علم کا معاملہ ہے تو اس میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور احادیث میں یہ علم مراد نہیں ہے، اور اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ پھر ان سے سوال کیا جائے گا تو وہ بغیر علم کے فتوے دے گی، لہٰذا خود بھی گمراہ ہوگی اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گی، اور گمراہی اس وقت ہوتی ہے جب دین کے سلسلے میں جہالت پیدا ہوتی ہے، اور حقیقی علماء وہ ہوتے ہیں جو اپنے علم پر عمل کرتے ہیں، امت کی رہنمائی کرتے ہیں اور انہیں حق و ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں، کیونکہ عمل کے بغیر علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ ایسا علم صاحب علم کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ محترم ناظرین، علم کے اٹھ جانے سے رفتہ رفتہ لوگ اسلام کے فرائض و واجبات سے بھی غافل ہوتے جائیں گے، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ میں ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام اس طرح مٹ جائے گا جس طرح کپڑے کے نقش و نگار مٹ جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ نماز کیا ہے، روزے کیا ہے، حج کیا ہے اور صدقہ کیا ہے، اور راتوں رات کتاب اللہ کو اٹھا لیا جائے گا، یہاں تک کہ اس کی ایک بھی آیت زمین پر باقی نہیں رہ جائے گی۔ لوگوں کے کچھ گروہ بچ رہے گے، بوڑھے اور بوڑھیاں، وہ لوگ کہیں گے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی کلمے پر پایا ہے، وہ کہا کرتے تھے لا الہ الا اللہ، لہٰذا ہم بھی اسی کے قائل ہیں۔ حضرت صلی اللہ نے ان سے کہا، لا الہ الا اللہ انہیں کیا فائدہ پہنچائے گا، جبکہ وہ یہ نہیں جانتے کہ نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، حج کیا ہے، صدقہ کیا ہے۔ اس پر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ان سے رخ پھیر لیا، پھر انہوں نے 3 مرتبہ ان کے سامنے اسے دہرایا۔ ہر مرتبہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ان سے اعراض فرماتے رہے، پھر تیسری مرتبہ ان کی جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے صلی اللہ، یہ انہیں آگ سے نجات دے دے گا۔ 3 مرتبہ فرمایا۔ ناظرین، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ جب آپ مدینہ منورہ کے نزدیک پہنچے تو اس قدر تیز آندھی چلی کہ سوار گرنے کے قریب ہو گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ہوا ایک منافق کی موت کے لیے چلی ہے۔ چنانچہ جب مدینہ منورہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ رافع بن زید منافق مر گیا ہے۔ محترم ناظرین، اسی طرح ایک اور جگہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ایک غزوے میں کامیابی حاصل کر کے واپس تشریف لائے تو بہت سے لونڈی اور غلام مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ ان میں حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ بھی تھی، جو کہ ایک سردار حارث بن ابی زرار کی بیٹی تھی۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر اسلام کے انتظام میں مصروف تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کو ایک انصاری کے پاس بطور امانت رکھ دیا اور ہدایت کی کہ ان کی اچھی طرح نگرانی کی جائے۔ چنانچہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کے والد حارث بن ابی زرار اپنی بیٹی کا فدیہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئے۔ اس سے پہلے جب حارث بن ابی زرار بارگاہ نبی میں پیش ہونے کے لیے راستے میں آ رہے تھے تو فدیے میں لائے گئے اونٹوں میں سے 2 اونٹ ان کو بہت زیادہ پسند تھے، اس لیے ان دونوں اونٹوں کو عقیق کے ایک گاٹی میں چھپا دیا، کیونکہ ان کے دل میں لالچ پیدا ہو گئی تھی۔
اس کے بعد جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے محمد، تم میری بیٹی لے آئے، یہ اس کا فدیہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حارث بن ابی ذرار کی یہ بات سن کر فرمایا کہ وہ 2 اونٹ کہاں ہے جو تم نے عقیق کی فلاح گاٹی میں چھپا دی ہے۔ سبحان اللہ۔ حارث بن ابی ذرار یہ سن کر بہت حیران ہوئے اور بے ساختہ کہنے لگے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی رحمت نازل ہو۔ اللہ کی قسم، اس پر سوائے اللہ کے اور کوئی مطلع نہیں ہو سکتا تھا اور اللہ نے ہی آپ کو اس کی خبر دی ہے۔ حارث بن ابی ذرار نے اسلام قبول کر لیا۔ ان کی 2 بیٹیوں اور قوم کے کچھ افراد نے بھی ان کے ساتھ ہی اسلام قبول کیا اور پھر آدمی بیچ کر وہ اونٹ جو عقیق کی گاٹی میں چھوڑ آئے تھے واپس منگوائے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کو ان کے والد حارث بن ابی ذرار کے سپرد کر دیا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حارث بن ابی ذرار رضی اللہ عنہ کو نکاح کا پیغام دیا اور انہوں نے حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کا نکاح 400 درہم حق مہر پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کر دیا۔ محترم ناظرین، حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کا نام برہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبدیل کر کے جویریہ رکھ دیا۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیجیے تاکہ ہم آپ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارک پر ایک تفصیلاً ویڈیو شریک کریں۔ شکریہ۔